ہمارے قائد محترم نے جو ایک جملہ بڑا زبردست کہا تھا، اس کی تو ماشاءاللہ اگر ترجمہ کیا جائے تو بہت بڑا ماشاءاللہ وہ بنتا ہے کہ نچن والیاں نے پتر کدے آزادی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، وہ کسی کے اشاروں پر چل رہے ہیں، کوئی ان کو چابی دے رہا ہے تو وہ آگے چل رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ان کو پیچھے اشارے کرے؟ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے یا کون سا ادارہ پیچھے ہے ان کے؟ الحمدللہ رب العالمین، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس تحریک لبیک کی ایک لڑی جو ہے سرکار کے مسلم کے دست شفقت میں ہے اور ایک لڑی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ نہ کسی کی جرأت ہے ہمیں کوئی چلاتا ہے، نہ کسی کے اوپر ہم لانچ کیے گئے ہیں۔ تحریک لبیک کے میرے خیال سے درجنوں الحمدللہ درجنوں سے زیادہ ہم نے پروٹیسٹ اپنے جو ہے ریکارڈ کروائے ہیں، لیکن آج تک الحمدللہ ہمارا ایجنسیز بھی کہتی ہیں، پاکستان کی جتنے بھی انٹروگیشن ادارے ہیں پاکستان کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج تک ہم نے ایک گلدان تک اور ایک پتہ تک ہم نے نہیں توڑا، نام اس کے روادار۔ ابھی تو الحمدللہ یہ مکافات عمل کا آغاز ہے، ہمیں تو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن یہ اللہ کا محض اللہ رسول کی مہربانی تھی۔ مجھ جیسا ادنا ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ نہ ہم ڈرے ہیں۔ میرے اوپر فوج شیڈول تھا، 3 FIR تھیں میرے اوپر، اس کے اوپر ایک FIR کے اوپر 8 سے 10 دفعات ہمارے اوپر لگی تھیں۔ دہشت گردی کی عدالت کو ہم نے الحمدللہ فالو اپ کیا ہے، وہاں پہ جو جج صاحب بیٹھے تھے ان کو ہماری شکلیں پسند نہیں تھیں، تو وہ جو فیصلہ گورنمنٹ کرتی تھی وہ ان کا وہ فیصلہ تھا۔ تحریک لبیک کا یہ جو کارواں ہے یہ کب تک راولپنڈی اسلام آباد کے حدود میں داخل ہوگا اور یہ اسلام آباد کی کس جگہ تک جانے کا ارادہ ہے؟ اس کا جی دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ جو اس کی ایوریج ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹر روزانہ کی بنیاد پہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا پہلا مقام جو ہے وہ لیاقت باغ، ہم انشاءاللہ ان کو اپنے قائدین کو ویلکم کریں گے، اس کے بعد ہمارا فیض آباد ہی ہے تقریباً۔ السلام علیکم ناظرین، FA پوائنٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان احمد۔ ناظرین، اس ٹائم میں راولپنڈی کے نائب امیر تحریک لبیک پاکستان علی جمال صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک لبیک جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کی قیادت میں کراچی سے ایک لانگ مارچ آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف۔ ان کا مین مقصد کیا ہے لانگ مارچ کا اس حالات میں؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا بھی اوپینین جاننے کے لیے، آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا ایک مقصد ہے، قوم جس طرح مہنگائی میں پس رہی ہے اور دن بدن پیٹرول وغیرہ کھانے پینے کی جو اجناس ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، غریب کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، تو اس وقت ہر بندہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ جتنے بھی لیڈران ہیں پاکستان کے وہ اپنی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایون آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، وہ بھی اپنی ذات کے لیے وہ نکلے ہیں کہ جناب عدالت کا فیصلہ ہم نے نہیں ماننا، عدالت نے عمران خان کے حق میں فیصلہ کیوں دے دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ختم نبوت کا معاملہ ہوا ہے، وہ نہیں نکلے کبھی، ان کی طرف سے کبھی بھی ان کی طرف سے اوپینین کسی قسم کی نہیں آئی، فرانس کے اگینسٹ نہیں آئی، فرانس کے ایمبیسڈر کے اگینسٹ ان کی نہیں آئی، ختم نبوت کے حق میں ان کے بیانات نہیں آئے، جبکہ ان کے والد محترم کے ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح لانگ مارچ آ رہا ہے، لانگ مارچ میں اگر آپ کے مطالبات نہ مانے گئے تو کیا لائے عمل ہو گیا تحریک لبیک پاکستان کا؟ جی ہمارے اگر مطالبات وغیرہ نہ مانے گئے تو یہ لائے عمل تو ہمارے جو قائدین ہیں وہ جو دیں گے انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ مرکزی قیادت کا ہم نے فالو اپ ان کے حکم کو کرنا ہے، فالو اپ کرنا ہے۔ ہمارا ذاتی آپ کو پتہ ہے، یہ میں ضلع کو پریزنٹ کر رہا ہوں، میں ضلع کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، جو جسے نائب امیر کہا جاتا ہے ہماری اس لغت میں۔ تو ہم نے اپنے ضلع کو دیکھنا ہے، مرکز جو ہمیں فیصلہ دے گا الحمدللہ، ہم تو مرکز کے ادنا سے سپاہی ہیں، ہم نے مرکز کے حکم کے مینوان الحمدللہ، ہم لبیک یا رسول اللہ، ہم تو لبیک کہتے ہیں ہر وقت الحمدللہ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے مطالبات کو نہیں مانا جاتا، جس طرح کچھ سیاسی پارٹی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، کیا تحریک لبیک بھی اس طرح کا قدم اٹھانے جا رہی ہے؟ تحریک لبیک کے میرے خیال سے درجنوں الحمدللہ درجنوں سے زیادہ ہم نے پروٹیسٹ اپنے جو ہے ریکارڈ کروائے ہیں، لیکن آج تک الحمدللہ ہمارا ایجنسیز بھی کہتی ہیں، پاکستان کی جتنے بھی انٹروگیشن ادارے ہیں پاکستان کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج تک ہم نے ایک گلدان تک اور ایک پتہ تک ہم نے نہیں توڑا، نام اس کے روادار ہیں الحمدللہ۔ میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور میرے والد صاحب غازی تھے، میرے والد صاحب الحمدللہ رب العالمین پاکستان کی جو تحریک چلی تھی اس میں بھی ان کی پارٹیسپیشن تھی اور ہم ان کی اولادیں ہیں، میں فوجی کا بیٹا ہوں، ہم تو محافظوں کے بیٹے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے جو ہماری سرحد ہے وہ اپنا کلمہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ جتنی بھی جو چیزیں لگتی ہیں، سپوز قرآن پاک ہے، صحابہ کرام ہے، اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ہم تو الحمدللہ ان کے پاسبان ہیں، ادنا سے سپاہی ہیں۔ پاکستان تو بنا ہی سرکار کی اسلام کے نالین پاک کے توسط سے بنا ہے الحمدللہ، تو الحمدللہ ہم تو محافظ ہیں پاکستان کے، ہم تو ایک پتہ بھی توڑنے کے روادار ہیں پاکستان کے۔ کیا سمجھتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ تھی، ہمارے شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے،
تو جب تحریک لبیک نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کے لیے انہوں نے کہا، اور پھر ہو بھی گئی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ تحریک انصاف بھی اس نوبت پہ آ چکی ہے کہ کالعدم کی باتیں چل رہی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مکافاتی عمل ہو رہا ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو الحمدللہ یہ مکافات عمل کا آغاز ہے. ہمیں تو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن یہ اللہ کا محض اللہ رسول کی مہربانی تھی. مجھ جیسا ادنا ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ نہ ہم ڈرے ہیں. میرے اوپر فوج شیڈول تھا، 3 FIR تھیں میرے اوپر. اس کے اوپر ایک FIR کے اوپر 8 سے 10 دفعات ہمارے اوپر لگی تھیں. دہشت گردی کی عدالت کو ہم نے الحمدللہ فالو اپ کیا ہے. وہاں پہ جو جج صاحب بیٹھے تھے ان کو ہماری شکلیں پسند نہیں تھیں، تو وہ جو فیصلہ گورنمنٹ کرتی تھی وہ ان کا وہ فیصلہ تھا. دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ کہ جو شیخ صاحب نے کالعدم کے لیے کیا تھا، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو؟ الحمدللہ پی ٹی آئی کو تو میں کہتا ہوں وہ تو کالعدم کے بھی اس کے مطلب اس کی نہیں رہی کہ اس کو کالعدم کرا دیا جائے. سارے بندے جس طرح وہ تتر بٹیروں کی طرح وہ اڑ کے آئے تھے، اس طرح ماشاءاللہ وہ بھاگ کے جا رہے ہیں. ان کے اندر کسی کے اندر حوصلہ نہیں ہے. پھر ہمارے قائد محترم نے جو ایک جملہ بڑا زبردست کہا تھا، اس کی تو ماشاءاللہ اگر ترجمہ کیا جائے تو بہت بڑا ماشاءاللہ وہ بنتا ہے کہ نچن علیہ نے پتر کہتے آزادی جنگ نہیں لڑ سکتے. کیا سمجھتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جو تحریک لبیک کے اس ٹائم سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، وہ کسی کے اشاروں پر چل رہے ہیں. کوئی ان کو چابی دے رہا ہے تو وہ آگے چل رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کون ان کو پیچھے اشارے کرے؟ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے یا کون سا ادارہ پیچھے ہے ان کے؟ الحمدللہ رب العالمین. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس تحریک لبیک کی ایک لڑی جو ہے سرکار کے مسلم کے دست شفقت میں ہے، اور ایک لڑی ہمارے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ نہ کسی کی جرأت ہے ہمیں کوئی چلاتا ہے، نہ کسی کے اوپر ہم لانچ کیے گئے ہیں. یہ تو بارہ یہ پوچھا گیا ہے. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ آخری دم تک نواز شریف سے پوچھتے رہے ہیں کہ نواز شریف تو یہ بتا ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے کہا تھا تو شہید کر، اور یہ بتا تجھے 295C قانون کس نے کہا تھا کہ تو ختم کر. ٹھیک ہے، پھر ہم بھی بتا دیں کہ ہمارا سب سے پہلا جو، یہ تو آپ کو پتہ ہے، میڈیا والوں کو پتہ ہے، تاریخ کسی کو نہیں بھولتی. سب سے پہلے ہمارا جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں، وہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی نہیں ہوا تھا. ہمارا اس وقت ہوا تھا ممتاز قادری کی شہادت کے بعد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے 295C کا جو قانون تھا وہ اس سے آگے گیا. بابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسجدوں کے اسپیکر تک بات نہیں رہنی، یہ تو یہودی ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے یہودی جو لابی ہے وہ کر فرمائے، یہ بات اس سے آگے کہیں آگے جانی ہے. تو یہ ساری اس کی کڑیاں تھیں. یہ کیا سمجھتے ہیں جس طرح عمران خان نے ایک عالمی فورم پہ جا کے ختم نبوت کا پیرا دیا، کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس کے بعد جو اب کے جو صورتحال ہے، کیا خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں؟ ابھی جو ان کے عالیہ پیشیاں ہو رہی ہیں، نیب میں پیشی کل ہونے جا رہی ہے دوبارہ، اور کہا جا رہا ہے وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں کل کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کل دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کے کارکنان پھر اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے کیا؟ خان صاحب نے جو عالمی فورم پہ ختم نبوت کے اوپر جو بیان دیا تھا وہ بیان تو بہت اچھا تھا، لیکن گفتار کے غازی ہیں نا، کردار کے غازی بنتے تو پھر پتہ چلتا ہے. ان کے پریکٹیکل سے جب وہ پاکستان میں آئے تو 74 لاشیں ہم نے ان کے دور میں اٹھائیں، جبکہ ایک ہمارا حویلیاں کے مقام پہ ہمارا ختم نبوت کا جو سالانہ جو ہم میلاد شریف مناتے ہیں، اس میں جب ہمارے ریلی نکلی تھی تو اس وقت انہوں نے رکاوٹ ڈالی تھی. پھر اس کے بعد ساتھ بھائی نے کہا ہم نے اس کے اگینسٹ ہم احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور اپنی ریلی نکالیں گے. جب ہم اپنی ریلی نکالی پھر ہم نے اس وقت 7-8 شہادتیں ہم نے پھر اس وقت اٹھائیں. تو عمران خان صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ تو آپ کے سامنے انہوں نے تقریر کی ہے اقوام متحدہ کے فورم پہ. پھر جب آ کے انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ظلم ڈھائے ہیں بالخصوص حضور کے غلاموں کے اوپر، تو وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ. کیا سمجھتے ہیں جس طرح ایک حالیہ ایک واقعہ گزرا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی اداروں کے خلاف آیا اس کو پکڑ دکڑ اس کی شروع ہو چکی ہے. جو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہمارا قانون بالکل سست ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں پاکستان میں جو جس کے نام پہ پاکستان بنا تھا، جس کے وسیلے سے پاکستان بنا تھا، ان کے لیے یہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور اپنے مفادات کو آگے کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی، پاکستان بنا ہی حضور کے کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان اپنے اس نظریے سے، پاکستان بلڈنگوں کا یا اس کی سرحد کا پاکستان کا نام نہیں ہے، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے. دو قومی نظریے یہی تھے کہ وہ جو دوسری قوم تھی وہ ہندوازم کو اس کو کرتے تھے، اور ہم جو تھے وہ حضور اللہ اس کے رسول کو ماننے والے تھے، وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے. تو پاکستان کی بنیادی جو چیز تھی یا جو نظریہ تھا، ہم تو بنیادی طور پہ اس کے اوپر بالکل ہٹ گئے ہیں، یکسر ہٹ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو نظریاتی طور پہ ہماری فوج جو ہے یہ پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہیں الحمدللہ میں ادنا سا سپاہی ہوں، ان لوگوں کا سپاہی ہوں جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر شریعت محمدی کے اوپر جو محافظ ہیں ہم ان کے ساتھ ہم ادنیٰ سے سپاہی ہیں. جو ہمارے اداروں کی ہماری افواج پاکستان ہے یہ ہمارے ماتھے کا چومر ہے الحمدللہ. ہم ان کی قدر کرتے ہیں. سپاہی تو ہمارے قائد محترم نے فرمایا سپاہی تو آج بھی الحمدللہ جو اس نے اپنی پینٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہے پسٹل لگایا ہوا ہے یا اسلحہ لگایا ہوا ہے وہ تو آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. آج بھی حکم کا ایک پابند ہے کہ آج مجھے حکم ملے میں الحمدللہ شہادت کے لیے تیار ہوں. میں آج بارڈر کراس کرنے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ. تحریک لبیک کا یہ جو کارواں ہے یہ کب تک راولپنڈی اسلام آباد کے حدود میں داخل ہوگا اور یہ اسلام آباد کی کس جگہ تک جانے کا ارادہ ہے؟ اس کا جی دیکھیں سب سے پہلے تو وہ جو اس کی ایوریج ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹر روزانہ کی بنیاد پہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا پہلا مقام جو ہے وہ لیاقت باغ ہم انشاءاللہ ان کو اپنے قائدین کو ویلکم کریں گے. اس کے بعد ہمارا فیض آباد ہی ہے تقریباً. تو باقی جو عمل ہماری الحمدللہ قیادت دے گی ہم ان کے ساتھ ہیں. کیا یہ لانگ مارچ دھرنے میں کنورٹ ہونے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں؟ یہ تو قیادت اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ آیا کہ حکومت ہمارے مطالبات مانتی یا نہیں مانتی. ہمارا کام ہے مطالبات رکھنا کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہم نے عمران خان کے دور میں مطالبات رکھے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو ملک بدر کرو. اس کے اگینسٹ ہمارے 74 جو شہداء ہیں ان کی لاشیں میں اٹھانا پڑیں لیکن انہوں نے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا. کہتے تھے کہ جی ہمارے لیے فرانس بہت اہمیت کا ملک ہے. آج ہمیں 2-3 ارب ڈالر بھی قرضہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان کی معیشت کسی طریقے سے چلے. بس یہ سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ الحمدللہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا. دینی محمدی کو ہمیں لاگو کرنا ہوگا. جب یہ انشاءاللہ لاگو ہو جائے گا تو پھر بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے جس نے فرمایا تھا کہ جناب ہم نے جس وقت پیسے ہوں گے اس وقت دیں گے. سود اسلام میں حرام ہے. ہم تو نہیں دیتے جناب سود آپ کو. تو یہ انشاءاللہ جی اللہ خیر کرے گا. آخر میں آپ تحریک لبیک کے جو راولپنڈی کے کارکنان کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس جو ہمارے پنڈی کے جتنے بھی کارکنان ہیں یا جتنے بھی الحمدللہ سننے والے ہیں ان کو یہی کہنا ہے کہ الحمدللہ ہم مرتے دم تک مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے.